اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بھائیو بزرگو دوستو، اسلام کے صرف 5 فرائض نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے 5 فرائض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو اسلام کے ستون ہیں، دین کے ستون ہیں۔ یہ اس کو اساس کہا گیا، بنیاد ہے۔ یہ اسلام کے فرائض تو بہت سارے ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض نکاح ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ بھائی ادھر متوجہ رہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو، دماغوں میں فتور پیدا ہو جائے، بگاڑ، فساد پیدا ہو جائے، تو لڑکے اور لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو اور یقین ہو اس بات کا کہ جائز طریقے سے اگر ہماری اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے گا، یقین ہو اس بات کا کہ اگر جائز طریقے سے ہماری اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو کوئی غلط قدم اٹھے گا، ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ پھر سنیں ہم دوبارہ۔ بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو اور یقین ہو اس بات کا کہ جائز طریقے سے اگر ہماری اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہم سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے گا، کوئی غلط قدم، کوئی غلط راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر یقین ہے تو اسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی ذمہ داریاں بتلائی۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، تو ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنی اور مانی ہے۔ ماں باپ پہلے آئے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ پہلے ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہے، بعد میں اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق آتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے کما حق کہو حقوق ادا نہ کرے، جو ماں باپ اپنی اولاد کے پورے حق ادا نہ کرے اور وہ یہ آرزو لگائے، امیدیں لگائے کہ یہ بچے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے، ہماری دیکھ بھال کریں گے، تو ایسے ماں باپ یا تو بیوقوف ہے یا پھر نادان اور پاگل ہے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اگر وہ یہ امیدیں لگائے کہ ہماری اولاد ہمارے حق کو ادا کرے تو بالکل غلط خیال ہے، بالکل باطل خیال ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا بَلَغَا، جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے یا تمہاری بچی بالغہ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجُوهُ، تو تم اس کا نکاح کرا دو۔ لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دو۔ فَإِن لَمْ تُزَوِّجُوهُ، لڑکا بالغ ہو گیا تھا، لڑکی بالغہ ہو گئی تھی، ماں باپ نے نکاح نہیں کیا، فَإِذَا أَصَابَ إِثْمًا، اس بچے سے کوئی گناہ ہو گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو جتنا گناہ لڑکے کو اور لڑکی کو ملے گا اتنا ہی گناہ ان کے ماں باپ کو ملے گا۔ اب ہم نے طے کر لیے کہ بھئی اولاد کا ایک حق ہے نکاح، اب رشتہ کرانے کا ہم نے عزم کر لیے، ارادہ کر لیے، تو ابتدا کہاں سے ہو؟ اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ عام طور پر لڑکے والوں کے پیغام لے جانے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اس کو سمجھے ہم۔ لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے گھر پہ پیغام لے جانا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے گھر پہ پیغام لے جانا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔
جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام لے جانا تو لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے اور لڑکی والے اگر پیغام لے جائے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، بھائیو بزرگو دوستو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح صورت کیا ہے؟ لڑکے والوں کو لڑکی اچھی لگے، لڑکے والے پیغام لے کر جائیں، لڑکی والوں کو لڑکا اچھا لگے تو لڑکی والے پیغام لے کر جائیں۔ لڑکے والوں کے پیغام لے جانے کو ضروری سمجھ لینا یہ غلط ہے، ضروری نہیں سمجھنا۔ لڑکے والے چلے جائیں یا لڑکی والے چلے جائیں، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرا اچھا لگے تو پیغام لے کر چلے جائیں۔ اب جب لڑکی دیکھنے جا رہا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ ہمارا سننا بھی بطور رسمیت کے نہ ہو، یہ نہیں کہ بھئی کان کی عیاشی تھی بس سن لیا ختم ہو گیا۔ جن کے نکاح باقی ہے یا جن کے بچوں اور بچیوں کے نکاح باقی ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں عمل کی نیت۔ جب لڑکی دیکھنے جا رہے تو لڑکے کو ساتھ میں لے کر جانا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف لڑکا دیکھے گا لڑکی، اس کا بھائی نہیں دیکھے گا۔ چچا، تایا، ماموں، پھوپھا اور کتنے لوگ بھائی بزرگوں دوستو لڑکے کے علاوہ جتنے اجنبی مرد اس لڑکی کو دیکھیں گے سب کو آنکھوں کے زنا کا گناہ ملے گا۔ یہ آنکھوں کا زنا ہی ہے۔ تو لڑکے کو ساتھ میں لے جانا، لڑکے کو لڑکی بتلانا، سب کو بتلائے، جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اسی کو نہیں بتلائے۔ اب لڑکے کو ساتھ میں لے کر چلے گئے، لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ جیسے ہم لڑکے سے اس کی رائے معلوم کرتے ہیں، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے، تیرا ارادہ ہے نہیں ہے، ایسے لڑکی سے بھی پوچھنا، بیٹا تیری کیا رائے ہے، یہ لڑکا تجھے پسند ہے نہیں پسند ہے۔ اگلے جملے ذرا ہم دھیان سے سنیں۔ جو ماں باپ لڑکے سے رائے لینا ذمہ داری سمجھتے ہیں اور لڑکی سے پوچھے بغیر رشتہ اور شادی طے کر دیتے ہیں، ایسے ماں باپ شریعت کی نگاہ میں ظالم ہیں۔ ظالم ہے۔ جہاں لڑکے سے پوچھے لڑکی سے بھی پوچھو، جہاں لڑکے سے کیا اظہار خیال، آپ کی رائے کیا ہے، آپ تیار ہیں نہیں ہیں، جہاں لڑکے سے پوچھتے لڑکی سے بھی پوچھنا۔ اب لڑکے اور لڑکی سے ہم نے ان کی رائے معلوم کر لی، رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں اب شادی کی تاریخ کا مسئلہ آیا۔ ہمارے الحمدللہ بڑی تعداد میں اس پر عمل بھی ہے، شریعت کا حکم سمجھ کر اس کو ذرا دھیان سے سنیں عمل کی نیت سے۔ جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو بہت سارے مرد حضرات بیٹھ کر شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فلاں صاحب کہیں گے بھئی ہمارا نہیں جمتا، یہ تاریخ نہیں ہمارا نہیں جمتا۔ بھائی بزرگوں دوستو، نکاح کی جو تاریخ ہے اس میں لڑکی کی حالت کو سامنے رکھنا، پھر تاریخ طے کرنا۔ صاف لفظوں میں یہ کہیں گے کہ ایام مخصوصہ، اس کی ماہواری مخصوص ایام کو نکال کر شادی کی تاریخ طے کرنا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے حلال ہونے کے بعد حرام میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن نے کہا، یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا یسألونک عن المحیض، یہ ایام مخصوصہ کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا قل ہوا اذی، آپ کہو کہ یہ گندی چیز ہے، الگ رہو اس سے۔ تو شادی کی جو تاریخ طے ہوگی وہ لڑکی کی حالت کو سامنے رکھ کر، چچا، تایا، ماموں، قریبی رشتے نہیں، یہ سب نہیں، یہ سب بات کے ہیں۔ پہلے لڑکی کی حالت پوچھی، باپ اپنی بیوی سے پوچھے گا، بیوی ماں سے پوچھے گی، تو جو مخصوص ایام ہیں ان کو نکال کر شادی کی تاریخ طے کرنا۔ تاریخ طے ہوگی لڑکی کی حیثیت کو سامنے رکھ کر، لڑکی کی حالت کو سامنے رکھ کر، اور مہر جو طے ہوگا وہ لڑکے کی حالت کو سامنے رکھ کر۔ کم سے کم مہر کی مقدار ہے 31 گرام چاندی، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ کتنا دینا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح ہوا تھا، اس میں آج کے اعتبار سے جو مہر بنا تھا، آج کی رقم وہ تقریباً 5 لاکھ روپیے، آج کی اگر رقم نکالی جائے تو کم سے کم مہر کی مقدار 31 گرام چاندی، 30 اور 1 31 گرام چاندی کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھو اور مہر طے کرو۔ عام طور پر اپنے علاقے میں بھئی مہر فاطمی طے کرو، بہت دھیان سے سنیں ہم اس کو۔
لوگ مہر فاطمی طے کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، نہیں، مہر فاطمی تقریباً 1.5 کلو چاندی ہے، 1.5 کلو چاندی، 70,000 کے قریب کم زیادہ 1.5 کلو چاندی۔ تو مہر فاطمی طے کرنا سنت نہیں ہے، لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر مہر طے کرنا سنت ہے۔ لڑکے کی آمدنی معلوم ہو، ان کو کتنا کماتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، اس کے پاس کتنا بچتا ہے، وہ سامنے رکھو اور مہر طے کر دو۔ تو لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر جو مہر طے کیا جائے گا اس کو سنت مہر کہے گے، مہر فاطمی سنت نہیں ہے۔ لڑکا غریب ہے اور مہر فاطمی طے کر دی تو ظلم ہے وہ تو اس پر۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، عام طور پر لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں نے کہا بھائی اتنا مہر، لڑکی والے کہتے ہیں نہیں تھوڑا بڑا ہو، بھائی اس کو دھیان سے سنیں، کسی کو برا لگے تو پہلے ہی معاف کر دینا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر یہ لڑکی کے جسم کی قیمت ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، اگر ہم مہر کو لڑکی کے جسم کی قیمت سمجھیں گے تو پھر زینا اور نکاح میں کوئی فرق تھوڑی بچے گا۔ کیا فرق بچے گا؟ پھر لوگ بازار میں جا کر ضرورت پوری کرتے ہیں، رقم دیتے ہیں، ایسے ہم نے رقم دے دی ہے۔ تو مہر یہ لڑکی کے جسم کی قیمت نہیں ہے، اس میں سودا بازی نہیں ہوگی۔ لڑکے والوں نے کہا 30,000، لڑکی والے بولے 40، نہیں۔ مہر یہ لڑکی کا اعزازی حق ہے، اعزازی حق، جسم کی قیمت نہیں۔ مہر لڑکی کا اعزازی حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوب کی شکل میں، یعنی واجب ہے وہ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی عمر والے اس کو دھیان سے سنیں، 20 سال 30 سال 25 سال ہو گئے نکاح کو، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر طے ہو، نکاح کے موقع پر مہر طے ہو اور دینے کی نیت نہ ہو، نکاح کے موقع پر مہر طے ہو اور دینے کی نیت نہ ہو، ایسا شوہر قیامت کے دن زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ نکاح کے موقع پر مہر طے ہو اور دینے کی نیت نہ ہو، ایسا شوہر قیامت کے دن زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی سے قرض لے، کسی سے قرض لے، یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، جو آدمی کسی سے قرض لے اور لوٹانے کی نیت نہ ہو، دینے کی نیت ارادہ نہ ہو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن چور اور ڈاکوؤں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ پوری حدیث کہ نکاح کے موقع پر مہر طے ہو اور دینے کی نیت نہ ہو تو ایسا شوہر قیامت کے دن زانیوں کی زنا کرنے والوں کی فہرست میں صف میں شمار ہوگا۔ دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ آدمی کسی سے قرض لے، ادھار لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو ایسا آدمی قیامت کے دن چور اور ڈاکوؤں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو جن کے مہر باقی ہے وہ مہر کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ وصیت کرنا، وصیت کرنا یہ واجب ہے۔ اپنے یہاں تو فقط فطر کی نماز واجب ہے اور عید کی نماز واجب ہے، بس ختم ہوگا اسلام۔ وصیت کرنا، اگر شوہر نے بیوی کا مہر نہیں دیا، ادھار ہے، تو وصیت کرنا، بچوں سے کہنا، بھائیوں سے کہنا، رشتہ داروں سے کہنا، دیکھو میرے بیوی کا مہر ادھار ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری جائیداد میں سے کھیت بیچ کر، مکان بیچ کر، پلاٹ بیچ کر، کھلا چیز بیچ کر میرا مہر دے دینا۔ اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو وصیت کرنا واجب ہے، اور اس وصیت نامے کو آپ نے جو لکھا ہے اس وصیت نامے کو اپنے پاس رکھنا مستحب ہے۔ وصیت کرنا واجب ہے اور اس وصیت نامے کو اپنے پاس رکھنا مستحب ہے۔ اب جن کے مہر باقی ہے وہ کیا کرے؟ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام، زور کو بہت ٹائم ہے، یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام اپنا مہر دے دو۔ اگر مہر نہیں دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، حل علیہ دین، کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں قرضہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی اخیکم، تم پڑھ لو اس کے جنازے کی نماز، میں نہیں پڑھاتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو جنہوں نے بیویوں کا مہر نہیں دیا وہ ان پر قرضہ ہے، قرضہ دن کی ذلت اور رات کی بے چینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منتخب حدیث میں بھی روایت ہے، روح المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کی روح اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے۔ جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ ہم دوسروں کے قرض کو قرض سمجھتے ہیں، بیوی کا مہر اگر ادا نہیں ہوا تو بڑا قرض ہے۔ اس لیے جنہوں نے نہیں دیا یہاں سے جانے کے بعد وہ بڑا کام، سب سے پہلا کام مہر کے ادا کرنے کی فکر کریں گے بھائی صاحب۔ اب آپ جب مہر دینے کے لیے جائیں گے، چونکہ ہمارے یہاں اگر شوہر بیوی کو مہر دے تو ڈرتی وہ، مہر دی اب چھوڑتا میرے کو، آپ سمجھاؤ اس کو کہ نکاح چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہے، مہر تیرا حق ہے، مہر حق ہے، اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اب وہ نوٹوں کو پھاڑ دے، جلا دے، آپ کو واپس دے دے، بچوں کو دے دے، اس کو اختیار ہے۔ اور ہمارے ایک برا طریقہ کیا ہے، شوہر نے اگر مہر نہیں دیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا، بہت دھیان سے سنیں ہم، جہالت بڑا مرض ہے، ارتداد کا ایک بڑا سبب جہالت ہے، بڑا سبب جہالت۔ تو شوہر کا اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر نے مہر نہیں دیا تو اپنے کیا بولتے، مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ بہت دھیان سے سنیں ہم، بیوی کا اگر انتقال ہو گیا اور شوہر نے مہر نہیں دیا، اب جذبہ پیدا ہوا کہ بھی مہر دینا چاہیے، تو کیا کرتے ہم، مسجد میں دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، بالکل جائز نہیں۔ پھر مہر دینا کس کو، ارے بھائی بیوی کے نام سے کھیت تھا، مدرسے کو دیے نہیں، بولے وارثوں کو دیے، مہر بھی وارثوں کو دو۔ بیوی کے نام سے پلاٹ تھا، مسجد کو دیے نہیں، بولے مسجد کو نہیں دیے، وارثوں کو دیے، مہر بھی وارثوں کو دو۔ تو جیسے اس کے نام سے جو چیزیں ہیں، کھیت ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی اس کا مہر اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، وارثوں میں اس کا شوہر بھی آئے گا۔ یہ مسجد میں دے دیا بالکل غلط طریقہ ہے، مدرسے میں دے دیے غلط طریقہ ہے، کسی ضرورت مند کو دے دے یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم ان کے وارثوں سے اجازت لے لیں گے؟ بھائی بزرگ دوستو، اگر وارثوں میں نابالغ بچے ہیں تو اس نابالغ بچے کی اجازت بھی معتبر نہیں، اس لیے عمل کرنے سے پہلے پوچھنا، عمل کر لیا پوچھنا بالکل غلط طریقہ۔ کبھی ایسا ہوگا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، اب کیا کرنا، تو بولے معاف کرا دو، نہیں، بہت دھیان سے سنیں، ایسی معافی نہیں ہوتی۔ اس کی صورت کیا ہے، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے قریبی رشتہ دار اس کے مرنے کے بعد اس کا مہر ادا کریں گے، اس کا مہر ادا کریں گے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، مہر نہیں دیے تھے تو اس کے وارثین، اس کے قریبی رشتہ دار مہر ادا کریں۔ تو جن کے مہر باقی ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد ایک بڑا کام، مہر ادا کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں ہمارا مہر تو پرانے زمانے میں کیا 200 روپیے تھا جو بڑی عمر کے ہیں، اب آج کے 200 تو بہت ہو رہے ہیں، تو اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ گزشتہ زمانے میں اگر مہر طے ہوا تھا روپیوں کی شکل میں، 30 سال پہلے شادی ہوئی تو ظاہر بات ہے 1000 روپئے 5000 روپئے مہر ہوگا، اس سے پہلے ہوئی تو اور کم، بولے ہمارا تو 100 روپئے تھا، 250 روپئے تھا۔ تو گزشتہ زمانے میں اگر مہر طے ہوا تھا روپیوں کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، تو جتنا طے ہوا تھا اتنا ہی دینا، 200 طے تھے تو 200 ہی دینا، نہیں بھائی وہ گزشتہ زمانے کے 2000، آج تو 20,000 ہو رہے، 20,000 نہیں دینا ہے، گزشتہ زمانے میں اگر 200 تھے تو آج 200 ہی دینا ہے۔ اگر گزشتہ زمانے میں مہر طے ہوا تھا زیورات کی شکل میں، 1 تولہ سونا، تو یا تو آپ 1 تولہ سونا دے دو، یا آج کے زمانے میں 1 تولہ سونے کی جو قیمت ہے وہ قیمت دینی پڑے گی۔ بھائیو بزرگ دوستوں، نکاح کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اب چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح کے بعد میں کھرمے تقسیم کرنا سنت ہے،
लड़के के जो मुबारकबादी देते हैं उसमें या तो वो दुआ कह ले आप तकब्बल अल्लाहु मिनकुम, अल्लाह तुम्हारी तरफ से कबूल कर ले, बारक अल्लाहु मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान में बरकत दे दे, व जमा बैनकुम, ये दुआ कह ले आप। और अगर ये नहीं कह सकते तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के बाद सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है, ईमान के बाद सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो वो आफियत की नेमत है, आफियत की नेमत। इसलिए नौशा को अगर मुबारकबादी देना है तो दो जुमले कह देना आपने कि अल्लाह तुझको आफियत वाली ज़िंदगी दे, कहेंगे भाई। अच्छा, फिर निकाह के बाद में नौशा साहब जाते हैं लड़की को देखने। नौशा भी ध्यान से सुने, खुसूसन आने वाले दोस्तों भी ज़रा ध्यान से सुने। नौशा साहब जाते हैं तो साथ में उनके दोस्त भी जाते हैं। भैया वो तो दुल्हा बन गया थोड़ी देर के बाद, उसका लड़की को यानी बीवी को देखना इबादत है, सदके का सवाब है, लेकिन साथ में जाने वालों का क्या, उनको भी सवाब मिलेगा? लड़के के साथ में जितने दोस्त जाएंगे सब वहाँ से आंखों का जीना करके वापस आएंगे और वो पूरा वबाल नौशा पर आता है। कोई फायदा नहीं, क्या ज़रूरत पड़ गई बीवी हमारी है दूसरों को बताने की। इसलिए हमारी दोस्तों से गुजारिश है, बाज़ मरतबा तो आते ही इसलिए कि ये बहाना रहता बोले देखने का, उस पर भी पाबंदी, कोई फायदा नहीं। जितने जाएंगे लड़के के अलावा जितने, अगर उसका सगा भाई भी जाता है लड़का का और कस्दन इरादतन अगर देखते हैं तो सब वहां से वापस आएंगे जानी बनकर, आंखों का जीना करके आएंगे। इसलिए हमारी नौशा से उनके दोस्तों से गुजारिश है इस नहुसत को यहीं पर ख़त्म कर दें हम। कभी ऐसा होता नहीं, बहुत फ़ोन आते हैं खाला के, अम्मा के, रिश्तेदारों के, बेटा आना रे अंगूठी पहना दे, तो फिर लड़का अकेला जाए, नहीं बोले अकेला डर लगता, शर्म लगती, तो लड़की के भाई को ले जाना, भाई ससुरा जिसको कहते हैं, निस्बती कहते हैं, साला कहते हैं, उसको लेकर चले जाओ। नहुसत से बचाए हम, करेंगे भाई सब फिक्र। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ भाई। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर तकरीबात के मौके पर अल्लाह के घर की ताउन की तरफ मुतवज्जे किया जाता है।